آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ آج ہم بتائیں گے گندم کے بحران کی وجوہات کیا ہیں، عوام کو آٹے کے حصول میں مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں ایک تو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا بند کر دیا گیا، دوسرا جو 3 لاکھ ٹن اضافی گندم وفاق نے دینی تھی وہ تاخیر سے پہنچی، اور دوسری بڑی وجہ یہ رہی کہ جب اب 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ بند کیا گیا تو عوام کا رش دکانوں پہ بڑھ گیا اور 10 کلو آٹے کے تھیلے کی مانگ میں اضافہ ہوا، جو کہ مطلوبہ تعداد میں میسر نہ تھا، یعنی طلب اور رسد کا جو تھا فارمولا وہ حکومت سے نہ بن سکا۔ اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو مشکلات کا سامنا رہا، بحران آٹے کا سنگین ہوتا گیا، روٹی کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ تینوں صوبوں کو جو گندم ہے وہ پنجاب سے دی جا رہی تھی، سندھ، بلوچستان، KPK میں فلور ملز کو گندم کی فراہمی متاثر ہوتی رہی، اس لیے جو ہے وہ پنجاب میں آٹے کا بحران سنگین ہوا۔ اب پنجاب حکومت نے مکئی کو دیگر صوبوں میں بھیجنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، اور ہم یہ بتا دیں کہ سندھ میں جو ہے مکئی کا آٹا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وفاقی حکومت نے یہ پنجاب حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ مکئی کی دیگر صوبوں میں فراہمی پر جو پابندی عائد ہے اسے ختم کرے، تاکہ سندھ اور دیگر علاقوں میں مکئی کا جو آٹا ہے وہ عوام کو میسر آ سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو وفاق نے پنجاب کو گندم دی وہ تاخیر سے دی۔ پنجاب حکومت کافی دنوں سے مطالبہ کر رہی تھی کہ ہمیں گندم فراہم کی جائے ورنہ آٹے کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ اب گندم بہت تاخیر سے دی گئی۔ اگر یہ گندم پہلے دے دی جاتی تو آٹے کا بحران اتنا سنگین نہ ہوتا۔ فلور ملز کا جو کوٹا بڑھایا گیا اس کے باوجود بھی گندم کا بحران سنگین رہا، عوام کو آٹا نہیں ملا، یہ کوٹا بھی تاخیر سے فراہم کیا گیا۔ تو اگر یہ کوٹا پہلے بڑھا دیا جاتا تو پھر یہ بحران اتنا سنگین نہ ہوتا۔ فلور ملز کے مطالبات سننے چاہیے تھے۔ وفاق سے گندم ملنے کے بعد اب جو فلور ملز کا کوٹا ہے وہ 21,000 ٹن سے بڑھا کر 26,000 ٹن کر دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ اگر یہ پہلے بڑھا دیا جاتا تو شاید گندم کا بحران اتنا سنگین نہ ہوتا۔ اسی طرح محکمہ خوراک جو ہے فلور ملز کو 2300 روپے من جو ہے گندم کو فراہم کرتا ہے، یہ سبسیڈائز گندم ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت جو ہے 6,000 روپے من تک پہنچ گئی، اور اب یہ قیمت کچھ کم تو ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اوپن مارکیٹ میں جو گندم کی قیمت بڑھی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ بلوچستان، KPK اور سندھ میں جو ہے وہ فلور ملز کو گندم کی عدم فراہمی بھی سنگین مسئلہ رہی، اور پھر پنجاب سے یہ گندم جاتی رہی جس سے پنجاب سے بحران پیدا ہوا، اور خیر یہ بحران پورے پاکستان میں رہا۔ سندھ، KPK، پنجاب، بلوچستان، ہم نے دیکھا پورے پاکستان میں بحران جو ہے وہ بڑا سنگین رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ رہی کہ گندم کی عدم دستیابی تھی۔ گندم جو امپورٹ کرنی تھی اس میں تاخیر کی گئی، اور وفاقی حکومت نے جو گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اس صوبوں کو بہت تاخیر سے دی گئی، جس وجہ سے صوبے بھی متاثر ہوئے۔ اور پنجاب سے جیسے میں نے بتایا کہ وہ گندم کی جو ہے قیمت ہے وہ اس لیے اوپن مارکیٹ میں 6,000 روپے من تک پہنچ گئی کہ گندم کی قلت کا جو خدشہ تھا وہ سنگین ہوتا گیا، اور جس کے براہ راست اثرات جو تھے وہ ویٹ اوپن مارکیٹ میں پڑے، یعنی کہ کھلی منڈیوں میں پڑے، اور وہاں قیمت بڑھ گئی۔ تو اب جو یہ گندم 3,000 روپے من بکتی رہی اوپن مارکیٹ میں 6,000 روپے من تک پہنچ گئی۔ فائن آٹا جو 7,500 روپے من فروخت ہو رہا تھا، کہ فائن آٹے کی بوڈی جو چند ماہ تک 7,500 روپے کی فروخت ہو رہی تھی وہ اب 11,500 کی فروخت ہو رہی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ نان، بریڈ کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جیسے میں بتایا کہ فائن آٹے کی جو بوری چند ماہ تک 7,500 روپے کی فروخت ہو رہی تھی وہ اب 11,500 روپے کی فروخت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ دوسری طرف وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ ملک میں گندم کے غیر ضروری بحران کی بنیادی وجہ صوبوں کی جانب سے فلور مل کو ضرورت سے کم گندم فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ فلور ملز کو جو ہے وہ گندم بر وقت نہیں مل رہی، فلور ملز مالکان سخت پریشان ہے، اور وہ مطالبت کرتے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں گندم بر وقت فراہم کی جائے۔ اور طارق بشیر چیمہ نے کہا ہے کہ عوامی رد عمل کے بعد پنجاب حکومت نے فلور ملز کو گندم کی فراہمی میں اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا 10 جنوری 2023 کو پنجاب حکومت نے پنجاب فلور ملز کو 26,000 ٹن گندم جاری کیا، اور فوری طور پر گندم کے آٹے کی قیمت 800 روپے کی کمی ہوئی۔ انہوں نے ایک سوال پر یہ بھی کہا کہ جب وفاقی حکومت انہیں مطلوبہ مقدار فراہم کر رہی ہے تو صوبے
جو ہے وہ گندم کو ذخیرہ کیوں نہیں کر رہے؟ مطلب وہ جب وفاقی حکومت گندم دے رہی ہے تو صوبے جو ہے اس کو کیوں جو ہے بہتر انداز میں فلور ملز کو کیوں دے رہی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ وفاق نے گندم تو فراہم کی ہے، لیکن یہ گندم بڑی تاخیر سے پہنچی ہے، اس وجہ سے ایک بحران جنم لے چکا تھا۔ طارق بشیر چیمہ نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت نے وفاقی حکومت سے گندم کی کمی کو پورا کرنے کی درخواست کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پنجاب کے محکمہ خوراک نے پاکستان ایگریکلچر اسٹوریج اینڈ سروس کارپوریشن پاسکو سے مختص کردہ مقدار کا صرف 37% اٹھایا۔ انہوں نے کہا گندم کے کافی ذخائر موجود ہیں، گندم کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گندم کی کمی نہ ہونے کے باوجود جب بحران سنگین ہوا، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاسکو سے جو ہے وہ گندم تاخیر سے لی گئی ہے اور اس کا بھی صرف 37% سے اٹھایا جائے۔ تو اس معاملے کی خیر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ آگے آئندہ جو ہے یہ بحران جنم لے سکے۔ لیکن بحران کی جیسے ہم نے بتایا بنیادی وجہ یہ ہے، ایک تو فلور ملز کے مالکان کے مطالبات نہیں مانے گئے، ان کے جو مطالبات تھے اس میں تسلیم کرنے میں کافی تاخیر کی گئی، اور ابھی بھی جو مطلوبہ کوٹا ہے وہ ان کو فراہم نہیں کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ 20 کلو آٹے کا تھیلا بند کر دیا، اس کی فراہمی بند کر دی، تو 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کی مانگ میں اضافہ ہوا۔ تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق نے جو ہے گندم پنجاب کو بہت تاخیر سے فراہم کی۔ چوتھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت جو ہے 6,000 روپے من تک پہنچ گئی، تو جس وجہ سے جو ہے وہ گندم اور آٹے کی قیمت میں آٹے کا بحران پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے بتایا کہ گندم کی اوپن مارکیٹ میں قیمت جو تھی وہ 6,000 روپے من تک پہنچ گئی۔ تو دوسری طرف طارق بشیر چیمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محکمہ خوراک پاسکو سے گندم نہیں لے رہا، ہم نے گندم فراہم کر دی ہے۔ یہ بات درست ہے، گندم وفاق نے فراہم کی، لیکن اس وقت تک پلوں کے نیچے بہت پانی بہہ گیا تھا۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے یہ گندم کا بحران پیدا ہوا۔ اب گندم کی جو ہے کاشت ہو رہی ہے پنجاب میں 1,65,00,000 ایکڑ اراضی پہ گندم کی کاشت کی جا رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ جب گندم کی نئی فصل آئے گی تو گندم کا بحران جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور عوام کو سستا آٹا اور سستی گندم جو ہے وہ فراہم کی جا سکے گی۔